ہاں تو کیا نام بتایا آپ نے ڈیڈ کی پرسنل سیکرٹری کا؟ آج شاہ نواز کی غیر موجودگی میں آزاد اس کے آفس آیا۔ وہ اس وقت شاہ نواز کی کرسی پر براجمان مشتاق صاحب جو مینیجر ہے اس سے مخاطب ہوا۔ نوین مرزا مینیجر کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ شاہ نواز یا نوین کے متعلق پرسنل انفارمیشن کسی کو نہیں دے سکتا تھا، مگر یہاں شاہ نواز کا بیٹا ہی آ کر اس سے پوچھ گچھ میں لگا تھا، اس لیے وہ گھبراتا ہوا بولا، مجھے 20 منٹ کے اندر معلوم کر کے بتائیں دبئی کے کس ہوٹل یا ولا وہ دونوں موجود ہیں اور یہ ٹور کتنے % آفیشلی ہے۔ ان ساری ڈیٹیل سے مجھے آگاہ کریں۔ آزاد مینیجر کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، جی سر۔ مینیجر آزاد سے بولتا ہوا باہر جانے لگا۔ مشتاق صاحب، ڈیڈ اس کمپنی میں 50% کے مالک ہیں، جبکہ 50% ہی اس کمپنی میں میرا بھی شیئر ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر کچھ بھی غلط انفارمیشن دی گئی تو انجام آپ کو بھگتنا ہوگا۔ آزاد مینیجر کو وارن کرتا ہوا بولا، یس سر۔ مینیجر نے ایک بار پھر مہذب انداز میں آزاد کو جواب دیا۔ اب آپ تشریف لے جائیں اور امتیاز صاحب کو روم میں بھیجیں۔ آزاد نے شاہ نواز کے متعلق انفارمیشن لینے کے بعد اب آفس معاملات میں انفارمیشن لینا بھی ضروری سمجھا۔ ابھی وہ شاہ نواز کی پرسنل سیکرٹری کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جسے اس نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، مگر وہ اب اس معاملے کو سنجیدگی اور قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ شاہ نواز کے بدلتے ہوئے رنگ اور ڈھنگ سے اب اس کے ساتھ ساتھ وجیہہ بھی مشکوک ہونے لگی تھی۔ تبھی ٹیبل پر رکھا ہوا فون بجا۔ یس۔ آزاد نے سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ سر، کوئی فصیح صاحب اور مکرم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پی اے نے اس کو آگاہ کیا۔ اوکے، اندر بھیجیں ان دونوں کو۔ آزاد نے ریسیور واپس رکھا اور اس دن فارم ہاؤس سے واپسی کے بعد فصیح اور مکرم سے آج اس کی ملاقات ہو رہی تھی۔ کیا بڑی ناراض ہو گیا تو؟ کل سے کچھ خبر ہی نہیں ہے تیری؟ فصیح اور مکرم دونوں آفس کے روم میں آئے۔ مکرم آزاد سے پوچھنے لگا، جن سے میں ناراض ہو جو ان کو منہ نہیں لگاتا، جبکہ تمہیں میں نے خود ہی صبح کال کر کے بتایا تھا کہ آج میں آفس آنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آزاد مکرم کو دیکھتا ہوا بولا، تجھے نہیں معلوم فارم ہاؤس سے جانے کے بعد تو نے کیا کچھ مس کر دیا؟ کیا حسینائی تھی یار، قسم سے میرا تو نشہ ابھی تک نہیں اترا۔ فصیح فارم ہاؤس کا منظر یاد کرتا ہوا ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، یہ نشہ تمہارا اسی دن اترے گا جب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو۔ آزاد نے جتنے آرام سے کہا تھا۔ مکرم ہنستا ہوا فصیح کا مذاق اڑانے لگا، ایسی بددعائیں تو دے کر ڈرا تو مت یار۔ فصیح اب سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا، اوہ تو اب سمجھا یہ پرہیز شبیہ ہے ایڈز کے ڈر سے۔ مکرم آزاد کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، ان خرافات میں وہ خود بھی زیادہ پڑھنے کا قائل نہیں تھا، مگر موقع محل دیکھ کر فصیح کا ساتھ دے دیا کرتا، جبکہ آزاد نے شروع سے ہی اس چیز سے فاصلہ رکھا تھا۔ صرف ایڈز کا ڈر نہیں ہے، خوف خدا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی ایک حرام چیز تو منہ کو لگی ہوئی ہے، دوسرے کی طلب اگر شدت اختیار کر گئی تو حلال طریقہ ہی اپناؤں گا۔ آزاد ریوالونگ چیئر پر جھولتا ہوا مکرم کو بتانے لگا، یعنی حلال طریقے سے حلال ہونے کا سوچا ہے تو نے؟ فصیح کی بات پر وہ تینوں ہنسے۔ حلال ہونے کا نہیں، کرنے کا۔ آزاد پی اے سے اپنے ساتھ ان دونوں کے لیے کافی کا بولنے لگا، کوئی بکری بھی تلاش کی ہے یا ابھی تک سوچوں میں اٹکا ہوا ہے؟ فصیح نے معنی خیزی سے پوچھا۔ تب آزاد کو حنین یاد آئی۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اسامہ کی بہن کس کالج میں پڑھتی ہے؟ آزاد فصیح سے پوچھنے لگا، کیونکہ لڑکیوں کی انفارمیشن اسی کے پاس ہی مل سکتی تھی۔ ریئلی؟ اسامہ کی بہن؟ مکرم ہنستا ہوا آزاد سے کنفرم کرنے لگا، شٹ اپ، کچھ پوچھتا ہے اس سے؟ آزاد کا جیسے مریم کے نام پر منہ پڑوا ہوا، ابے مریم کو چھوڑ، تجھے معلوم ہے اس دن تیرے فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد کون ملی تھی؟ وہی حسینہ جس کا تو موبائل نمبر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ فصیح اس رات حنین کا قصہ یاد کر کے آزاد کو بتانے لگا۔ ہنی؟ آزاد کے لبوں سے بے آواز حنین کا نام ادا ہوا اور چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ مان گیا یار، کیا لڑکی تھی! اس لڑکی سے نہ تو نمبر نکلوا سکا اور نہ ہی وہ لڑکی اس ڈفر کے ہاتھ لگی اس رات۔ مکرم ہنستا ہوا آزاد کو بتانے لگا، جس پر اب آزاد کو غصہ آنے لگا، یعنی اس رات حنین کے پیچھے لگنے والے لڑکے اسی کے دوست تھے۔ ایک بار اس حسینہ کو ذرا نظر آنے دے، پھر دیکھنا کیسے بچتی ہے وہ میرے ہاتھ سے۔
فصیح مکرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ تبھی آزاد ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور تیزی سے قدم بڑھاتا فصیح کے پاس آیا۔ ایک دم اس کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ کیا بکواس کی تو نے اس کے متعلق؟ دوبارہ بول۔ آزاد غصے میں فصیح کا گریبان پکڑتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر فصیح اس کا انداز دیکھتا رہ گیا۔ مکرم بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فصیح نے آزاد کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹانا چاہا، مگر اس وقت آزاد کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت اور آنکھوں میں غصہ دیکھ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اس کے متعلق اگر کوئی گندی سوچ دوبارہ تمہارے دماغ میں آئی یا آئندہ کبھی اس کو میلی نظر سے دیکھا نا، تو میں تجھے زمین کے اندر زندہ گاڑ دوں گا فصیح۔ آزاد ابھی بھی فصیح کا گریبان پکڑتا ہوا غصے میں اسے بولا۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ایک لڑکی کے لیے تو اتنا جذباتی ہو رہا ہے؟ وہ صرف ایک لڑکی ہے، ہم دوست ہیں تیرے۔ مکرم موقع کی سنگینی کو دیکھتا ہوا آزاد سے نرم لہجے میں بولا، جس پر آزاد نے فصیح کا گریبان چھوڑا۔ رائٹ، ہم دوست ہیں۔ آزاد اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا مکرم کے اشارے پر فصیح بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آزاد کو نہ جانے کیوں فصیح کا اس طرح حنین کے متعلق بولنے پر غصہ آ گیا، اور وہ غصے میں فصیح کا گریبان پکڑ بیٹھا، جبکہ فصیح شروع ہی سے لڑکیوں کے متعلق ایسی ہی سوچ رکھتا تھا۔ آزاد سگریٹ سلگاتا ہوا اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ کل تم آفس گئے تھے، خیریت؟ شاہ نواز کل رات کو ہی واپس لوٹا تھا اور اس وقت آفس کے لیے تیار بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ تبھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود آزاد سے پوچھنے لگا، ہاں سوچ رہا ہوں اب باقاعدگی سے اور سنجیدگی سے آفس اور دوسرے معاملات کا جائزہ لوں۔ آزاد ناشتہ کرتی ہوئی وجیہہ پر ایک نظر ڈال کر شاہ نواز کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، تم پہلے گھر کے معاملات کا جائزہ تو لو۔ میرے پیچھے کومل کی حالت بگڑی، اس وقت تمہیں گھر پر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سیر سپاٹوں پر مصروف۔ شاہ نواز آزاد پر طنز کرتا ہوا بولا، کیونکہ صبح جب اس نے وجیہہ کی کال دیکھی تو موبائل پر بات کرنے سے اسے کومل کے بارے میں معلوم ہوا۔ ڈیڈ اس رات سیر سپاٹوں میں اور دنیاوی رنگینیوں میں کون مشغول تھا یہ آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں دوستوں کے پاس سے گھر آنے کے لیے نکل رہا تھا، راستے میں میری کار خراب ہو گئی، ورنہ مجھے اپنی بہن کی ایک باپ کی طرح ہی فکر رہتی ہے۔ اسی وجہ سے آج میں نے دوسرے سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کیا ہے۔ ویسے آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ منڈے سے آفس جوائن کر رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے آپ کی طرف سے بھی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ آزاد شاہ نواز کو جتاتا ہوا کہنے لگا، جس پر شاہ نواز کے ساتھ ساتھ وجیہہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی فکروں کے متعلق بات کر رہے ہو؟ وجیہہ نے چونک کر آزاد سے پوچھا۔ آپ نے غور نہیں کیا دن بہ دن ڈیڈ کی پرسنالٹی میں بڑھتے ہوئے نکھار کو؟ کل رات دبئی سے واپسی کے بعد ڈیڈ کچھ زیادہ ہی فریش دکھائی دے رہے ہیں۔ آزاد شاہ نواز کو سلگاتا ہوا ناشتے سے بھرپور انصاف کرنے لگا، جس پر وجیہہ خاموش، جبکہ شاہ نواز کو غصہ آ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو اپنی ماں کے سامنے میرے متعلق؟ شاہ نواز غصے میں آزاد کو دیکھتا ہوا بولا، آپ دعا کریں یہ بکواس ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ آزاد اب سنجیدگی سے شاہ نواز کو دیکھ کر بولا۔ خاموش بیٹھی وجیہہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خاموش بیٹھی میرا منہ دیکھ رہی ہیں؟ تمیز سکھائیں اس بدتمیز کو کہ باپ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ شاہ نواز وجیہہ کو بولتا ہوا اٹھ گیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ اب وجیہہ آزاد کی طرف دیکھنے لگی، آپ بے فکر رہیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آزاد وجیہہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتا ہوا بولا، جہاں تک اسے معلومات ملی تھی اس سے آزاد نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا، نوین مرزا نامی سیکرٹری سے شاہ نواز کا افیئر ہے۔ اب وہ نوین مرزا سے آفس میں روبرو ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کوثر سے کہہ کر کومل کو ریڈی کروائیں، جب تک میں چینج کر کے آتا ہوں۔ آزاد وجیہہ کو سوچوں میں گم دیکھ کر بولا اور کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ حنین کو نوین کل رات ہی ایئرپورٹ سے اپنے ساتھ واپس گھر لے آئی تھی۔ سونے سے پہلے ان دونوں نے کافی دیر تک باتیں کی۔ صبح نوین تو آفس کے لیے روانہ ہو گئی، مگر حنین اپنی طبیعت میں بیزاری محسوس کر کے کالج سے آف کر لیا۔ آج وہ ریسٹ کرنا چاہتی تھی اور صبح سے ریسٹ ہی کر رہی تھی، اس لیے اب آرام کر کر کے وہ تھک گئی تھی، تو اس نے اپنی جڑی ہوئی وارڈروب سے سارے کپڑے نکال کر انہیں سلیقے سے ہینگ کرنا شروع کر دیا۔ فارم ہاؤس سے واپسی کے بعد مزدہ نے اس سے آزاد کے متعلق پوچھا، مگر حنین ٹال گئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا وہ جتنا بھی مزدہ کو سچ بتاتی کہ وہ آزاد کو نہیں جانتی، مگر مزدہ اس کی بات پر کبھی یقین نہیں کرتی، اور اس آزاد کو، اس بدتمیز انسان کو تو واقعی نہیں بھولی تھی۔
وارڈروب سیٹ کرنے کے بعد وارڈروب کے دراز میں سے اپنی دوسری استعمال کی چیزیں نکال کر اس نے بیڈ پر پھیلائیں۔ حنین باجی، رات کا کھانا بنا دیا ہے میں نے، اب میں گھر کے لیے نکل رہی ہوں۔ صابرہ کا روزمرہ کا یہی روٹین تھا۔ وہ روز حنین کے کالج سے آنے کے بعد گھر کی صفائی کرنا اور پھر شام کا کھانا بنا کر مغرب تک واپس گھر چلے جانا۔ صابرہ کے جانے کے بعد حنین نے باہر کا دروازہ لاک کیا اور خود واش روم چلی گئی۔ مشکل سے 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے، اس سے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نوین کے گھر آنے کا سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ آزاد حنین کا ایڈریس کل ہی معلوم کر چکا تھا، مگر بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ بدلہ تو اس سے حنین لے چکی تھی، اس کی نیندیں حرام کر کے۔ ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اس کا دل حنین کے متعلق سوچے جا رہا تھا، اس لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس وقت وہ حنین کے فلیٹ کے دروازے پر موجود تھا۔ پہلے اس نے سوچا وہ شریفوں کی طرح ڈور بیل بجائے مگر گھر میں داخل ہو، مگر حنین کے کبھی بھی آزاد کو شریف نہیں سمجھنا تھا، تو پھر اس نے شریفوں والا طریقہ اپنانے کے بجائے ماسٹر کی سے دروازے کا لاک کھولا، فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ کے اندر داخل ہو کر وہ سرسری جائزہ لیتا ہوا اس بیڈ روم میں داخل ہوا جہاں کی لائٹ آن تھی۔ بیڈ پر خاص قسم کا بکھرا ہوا سامان دیکھ کر اس کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑے۔ چیزوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کی نظر واش روم کی جلتی ہوئی لائٹ پر پڑی تو وہ سب چیزوں کو ایک سائڈ پر کرتا ہوا جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیڈ پر پڑا ہوا پیکٹ ہاتھ میں اٹھایا، چہرے پر بغیرتی والی مسکراہٹ سجائے وہ اسے گیند کی طرح اچھالتا ہوا حنین کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ حنین واش روم سے باہر نکل کر جو اپنی دراز سیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، سامنے بیڈ پر آزاد کو لیٹا ہوا دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ آزاد بیڈ پر لیٹا ہوا، ہاتھ میں اس کی اتنی پرسنل چیز لیے۔ حنین کا چہرہ شرمندگی سے اور پھر غصے سے سرخ ہونے لگا۔ بیڈ ڈیز، ویری بیڈ، آزاد نے کمینگی سے بولتے ہوئے پیکٹ حنین کے اوپر اچھالا۔ اب وہ حنین کو دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ روم میں گھس کر یوں میری پرسنل چیزوں کو چھونے کی؟ حنین اس کی بات کو اگنور کر کے غصے سے بولی۔ معلوم نہیں کیوں، مگر پہلی ملاقات سے ہی تمہارے اور میرے بیچ میں لفظ پرسنل کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ کیا تم اپنے روم میں یہ مینا بازار یوں ہی سجائے رکھتی ہو؟ وہ ابھی بھی بیڈ پر لیٹا ہوا حنین کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ بند کرو اپنی بیہودہ گفتگو بدتمیز انسان، اور نکلو میرے گھر سے 1 منٹ۔ فلیٹ کا دروازہ تو لاک تھا، تم اندر کیسے آئے؟ حنین نے اس کو نکل جانے کے لیے بولا، مگر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ گھر کے اندر آیا کیسے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے اس سوال کو معصومانہ کہوں یا بچکانہ؟ آزاد بیڈ سے اٹھ کر حنین کے قریب آتا ہوا بولا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ دیکھو تم اپنا بدلہ مجھ سے لے چکے ہو۔ حنین اپنے سامنے کھڑے آزاد کو دیکھ کر بولی تو وہ مزید قدم بڑھاتا ہوا حنین کے پاس آیا۔ حنین پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کیا چاہتا ہوں میں؟ یہی تو میں بھی سوچے جا رہا ہوں اور اس الجھن کو ہی تو سلجھانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، مگر تمہیں دیکھ کر تو مزید الجھ گیا ہوں۔ حنین مزید پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ آزاد اس کے نزدیک آ کر غور سے اس کو دیکھتا ہوا بولنے لگا۔ دیکھو تم مجھے پریشان کر رہے ہو، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ حنین اس کو اپنے قریب دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی۔ ڈسٹرب پہلے تم نے مجھے کیا ہے، میں اپنے آپ میں الجھ کر رہ گیا ہوں اور اس الجھن کو سلجھانے کے لیے تمہیں اب مجھ سے ملنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ایک ملاقات مجھے کافی نہیں لگ رہی۔ اگر تم مجھ سے کل ملنے آتی ہو تو میں ابھی اور اسی وقت ایک شریف آدمی کی طرح تمہارے گھر سے چلا جاؤں گا، نہیں تو تم میری بدتمیزیوں سے اچھی طرح واقف تو ہو گئی ہوگی۔ آزاد اس کے مزید قریب اپنا چہرہ حنین کی طرف جھکاتا ہوا کہنے لگا۔ تم مجھے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے، میں تم پر واضح کر چکی ہوں، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ تم یہ اپنے ڈائیلاگ اس لڑکی کے سامنے بولو جو تمہارے اس اسٹائل سے امپریس ہو۔ حنین کا سر بمشکل آزاد کے کندھے کو چھو رہا تھا۔ حنین اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر آزاد کو پیچھے ہٹانے لگی تاکہ اپنے فرار کا راستہ بنا سکے۔ تم مجھے وہ اسٹائل بتاؤ جس سے تم امپریس ہوگی۔ آزاد اپنے سینے پر رکھے حنین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر دیوار پر لگاتا ہوا مزید حنین کے چہرے کے آگے جھکا۔ آزاد غور سے حنین کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حنین گھبراتی ہوئی اس کی نظروں کو۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ آئی تھنک آپی آ گئی۔ او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ حنین ایک دم پریشان ہو گئی اور بوکھلاتی ہوئی بولی۔ آزاد اس کے دونوں ہاتھ آزاد کر کے پیچھے ہٹا اور اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ارے واہ،
آپی جی بھی آ گئیں، چلو اچھا ہے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی آج۔ آزاد بولتا ہوا کمرے سے نکلنے لگا، تبھی حنین نے اس کا بازو پکڑا۔ رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ نوین کے بارے میں سوچ کر تو حنین کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ پریشان ہوتی ہوئی آزاد سے پوچھنے لگی، دروازہ کھولنے آپی جی کے لیے؟ آزاد حنین سے اپنا بازو چھڑا کر نارمل انداز میں بولا اور دوبارہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو حنین اس کے سامنے آئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ آپی تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے جان سے مار دیں گی۔ تم دروازہ نہیں کھول رہے بلکہ بیک ڈور سے واپس جا رہے ہو۔ حنین اس کو دیکھ کر جلدی سے بولی، اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ آزاد حنین کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر آرام سے اس سے پوچھنے لگا، آزاد پلیز، آپی تیسری بیل کے بعد خود دروازے کا لاک کھولے گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ حنین اب رو دینے والی ہوئی اور آزاد سے منت کرنے لگی۔ آزاد کو ہنسی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ وہ اپنی بہن سے کس قدر ڈرتی ہے۔ ریلیکس ڈارلنگ، میں یہاں سے چلے جاتا ہوں، لیکن کل میں تمہارا کالج آف ہونے کے بعد انتظار کروں گا۔ اگر تم مجھے وہاں نہیں ملی تو میں شام میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے بیڈ روم میں، تمہارے بے حد نزدیک۔ آزاد اس کو دیکھتا ہوا پیار بھری دھمکی دے کر ڈرائنگ روم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ ویسے ہی نوین چابی سے دروازے کا لاک کھول کر فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔